کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک ہی خاندان میں دو عورتیں ہوتی ہیں، ایک کی ہر بات سنی جاتی ہے، اس کی رائے کی قدر کی جاتی ہے، اس کی ہر بات کو ویلیو دی جاتی ہے، جبکہ دوسری عورت کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا ہے، نہ تو اس عورت کی کوئی قدر کرتا ہے اور نہ ہی اس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان دونوں عورتوں میں ایسا کیا فرق ہے؟ کیا خوبصورتی کی وجہ سے ایک عورت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے، یا قسمت کی وجہ سے اس کی قدر کی جاتی ہے، یا حقیقت کچھ اور ہے؟ تو بس یہی میں آپ کو بتاؤں گی آج کی اس ویڈیو میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں عورت کی سب سے بڑی طاقت صرف اس کا حسن یا اس کی ڈگری نہیں ہوتا، بلکہ آج کی عورت کا جو حسن ہوتا ہے، اس کی جو اہمیت ہوتی ہے، اس کی جو قدر ہوتی ہے، وہ اس کی اپنی خود مختاری ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ایک گھریلو عورت ہیں، زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، یا اگر بہت پڑھی لکھی ہونے کے باوجود آپ کی اہمیت نہیں ہے، لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہے، بس صبح سے شام آپ گھر کے کاموں میں ہی خود کو تھکا دیتے، تو میری آج کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنی تمام بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مالی خود مختاری کے ایسے 5 راز جو ہزاروں خواتین کی زندگی بدل چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ راز ایسے ہیں جو شاید آپ پہلے سے جانتی ہوں گی، لیکن آپ نے کبھی ان پر عمل نہیں کیا۔ اگر آپ بھی اپنی ویلیو بڑھانا چاہتی ہیں، خود کو ایک انڈیپینڈنٹ وومن بنانا چاہتی ہیں، گھر کے اندر رہ کر اپنے لیے کمانا چاہتی ہیں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ سب ایسے راز ہیں نا جو آپ کی زندگی بدل دیں گے، اور اگر آپ نے ان کو نظر انداز کر دیا تو پھر پچھتاوا ہی آپ کے ہاتھ آئے گا۔ آج کے زبردست ٹاپک پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے نئے اور پرانے جتنے سبسکرائبر میرے چینل پہ آئے ہیں، سب میری فیملی کا حصہ ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں کو شمائلہ سے ولاگ میں بہت بہت ویلکم کہتی ہوں، اور جتنے لوگ مجھے کامنٹ کرتے ہیں، آپ تمام لوگوں کا بھی تہہ دل سے بہت زیادہ شکریہ، کیونکہ آپ لوگوں کے کامنٹ پڑھ کے ہی مجھے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا کنٹینٹ کتنا زیادہ پسند آ رہا ہے، اور آپ کس چیز سے ریلیٹ کر پاتے ہیں، اور مجھے کن موضوع پہ ویڈیو بنانی چاہیے جو آپ کے لیے فائدہ مند رہے۔ ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو پہ بھی ضرور کامنٹ کیجیے گا۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے نا، یقین کریں یہ میری اپنی زندگی کی کہانی ہے، کیونکہ جب تک ہم قدم بڑھاتے نہیں ہیں، جب تک ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلتے، تب تک ہم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اور کبھی کبھار ہمارے پاس زندگی میں اتنا فارغ ٹائم ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں، ہمیں صحیح ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی ہوتی، یا بعض دفعہ زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں سب کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، ہمارا دل بھی کر رہا ہوتا ہے کوئی کام شروع کرنے کو، ہمت کرنے کو، لیکن ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہماری ہمت توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے جو میں 5 راز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، اگر آپ نے ان رازوں کو سمجھ لیا اور یقین کریں ان پہ عمل کر لیا نا، تو آپ کی زندگی مکمل بدل جائے گی۔ بغیر دیر کیے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں وہ 5 راز، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو راز ہے نا، وہ یہ ہے کہ آج سے ہی خود کو کمزور سمجھنا چھوڑ دیں۔ بہت سی خواتین کی یہ سب سے بڑی غربت جو ہوتی ہے نا، وہ پیسوں کی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی سوچ کی غربت ہوتی ہے۔ ہر وقت خود کو دوسروں سے کم سمجھتے رہنا، ہر وقت یہی سوچتے رہنا کہ میرے پاس ڈگری نہیں ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، میں بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، یا میرے پاس بہت زیادہ لاکھوں میں پیسے نہیں ہیں، تو میں کوئی کام نہیں کر سکتی، میں ہمیشہ جو ہے نا دوسروں پہ ڈیپینڈ ہی رہوں گی۔ اور میری بہت سی بہنوں کا یہ شکوہ بھی ہوتا ہے، یا یہ بات وہ کہتی ہیں کہ ہمیں گھر سے باہر جانے کی پرمیشن نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، ہم گھر سے باہر نہیں جائیں گی تو کام کیسے کریں گی؟ میں آپ تمام بہنوں کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے سوچ لیا ہے، آپ نے کچھ کرنے کی ٹھان لی ہے نا، تو یقین کریں آپ بالکل زیرو سے بھی، صفر سے بھی اپنے کاروبار کا آغاز کر سکتی ہیں، اپنی کامیابی کی طرف قدم بڑھا سکتی ہیں۔ اور وہ کرنا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ دیکھیں، آج کل ہر جگہ جو ہے نا آپ کو کپڑے کا کاروبار ہوتا نظر آتا ہے، اور آپ بھی یہ کاروبار شروع کر سکتی ہیں۔ اب آپ سوچیں گے میرے پاس تو بالکل سیونگ نہیں ہے، آپ کے پاس 5,000 کا نوٹ ہوگا نا، 5,000 کے آپ 5 سوٹ لے کے آئیں، 1,000 والے سوٹ لے کے آئیں، ان کو اپنے گھر میں رکھیں، اپنے آس پڑوس کی خواتین کو 200 400 500 جتنا آپ کو مارجن نظر آتا ہے اس حساب سے سیل آؤٹ کریں۔ کپڑے کا کاروبار ایک ایسی چیز ہے جو آپ گھر میں بیٹھ کر کر سکتی ہیں، اور آپ اسے آہستہ آہستہ کر کے انہی پیسوں سے انویسٹمنٹ کر کے اپنے کاروبار کو مزید بڑھا سکتی ہیں۔ اور کپڑوں کے اس کام کے ساتھ ساتھ آپ دوسرا کام اس کے ساتھ یہ بھی شروع کر سکتی ہیں کہ آپ گھر بیٹھے سلائی سے آغاز کریں، چھوٹے چھوٹی بچوں کے کپڑے سینا شروع کریں، آپ کے پاس جو پیس پڑے ہوتے ہیں ان سے کپڑے بنا کر اپنے آس پڑوس میں بیچنا شروع کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو لیڈیز کپڑے ہوتے ہیں ان کی سلائی بھی شروع کریں، لیکن آپ نے بات یہ رکھنی ہے آپ کے کام میں نفاست ہونی چاہیے، اور ریٹ پھر آپ کو منہ مانگا ملے گا۔ آج کل سادے سوٹ کی جو سلائی ہے نا، وہ 700 روپے چل رہی ہے، اور اس میں صرف آپ کا 50 سے 100 روپیہ خرچہ آتا ہے بکرم پہ اور آپ کی نلکیوں پہ، اور باقی 600 جو ہے وہ آپ کو ڈیلی کی بنیاد پہ بچا کرے گا۔ تو مہینے کے بعد اگر آپ حساب کریں تو آپ کو 24,000 روپے جو ہے نا وہ پروفٹ ہوگا۔ اور جن خواتین کی سپیڈ ہوتی ہے وہ 3 گھنٹے میں آرام سے سوٹ سی سکتی ہیں، اگر وہ بالکل آرام سے بھی سیئیں تو۔ اس لیے آپ آج سے ہی فیصلہ کریں اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں۔ یہ مت سوچیں کہ بہت زیادہ پیسے ہوں گے پھر ہی ہم کوئی کاروبار شروع کر سکیں گے، یا ہمیں گھر سے باہر جانے کی اجازت ہوگی پھر ہی ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے۔ سلائی کا کام ایسا ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنی مرضی سے اپنے پسند کے ٹائم پہ بیٹھ کے ان کپڑوں کو سی سکتی ہیں، اور مہینے بعد اچھی خاصی ارننگ کر سکتی ہیں، اور آپ کو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا پڑے گا۔ کیونکہ میں سمجھ سکتی ہوں مڈل کلاس گھرانوں کی جو خواتین ہوتی ہیں نا، ہمیں چھوٹی سی چیز کے لیے بھی اپنے شوہر کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، بار بار مانگنا پڑتا ہے، 10 دفعہ مانگتے ہیں پھر ایک دفعہ
خواہ جا کے ہمیں پیسے ملتے ہیں اور وہ بھی اتنے نہیں ملتے جتنے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. اس لیے آج سے آپ نے اپنی سوچ کو بدل دینا ہے, کیونکہ جس دن آپ نے خود کو مجبور سمجھنے کے بجائے باختیار سمجھنا شروع کر دیا نا, اسی دن آپ کی زندگی بدلنے لگے گی. اور ایک بات اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے حالات آپ کا مستقبل طے نہیں کرتے, بلکہ آپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا یہ آپ کا مستقبل طے کرتے ہیں کہ آپ کا فیوچر کیسا ہوگا. اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں خود مختار زندگی کا انڈیپینڈنٹ بننے کا دوسرا سنہری راز, اور یہ ایسا راز ہے جو تمام میری بہنیں جانتی ہوں گی لیکن ان پہ عمل نہیں کرتی. بچت کرنا سیکھیں, چاہے رقم آپ کے پاس کتنی ہی کم کیوں نہ ہو, کیونکہ سمجھدار لوگ یہی کہتے ہیں کہ 100 روپے کا جو نوٹ ہوتا ہے نا, آپ کے پاس اگر 99 روپیز ہے نا, جب تک اس میں 1 روپے ایڈ نہیں کریں گے وہ 100 روپیہ پورا نہیں ہوگا. 1 روپے کی بھی اتنی زیادہ طاقت ہے. لیکن سوچیں ہم ڈیلی کی بیسس پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, 50 اور 100 روپے کے نوٹ کو تو ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچے مانگتے ہیں فوراً سے ہم 50 روپے دے دیتے ہیں, 100 روپیہ دے دیتے ہیں, اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے ہیں ان سے کیا بچت کرنی. لیکن آج سے ہی آپ 100 روپے کا نوٹ الگ رکھتی جائیں اور مہینے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پاس 3000 جمع ہو چکا ہے. اس 3000 کی اگر کوئی کمیٹی آپ ڈالتی ہیں تو جب آپ کی وہ کمیٹی نکلے گی, ہو سکتا ہے وہ 50,000 کی ہو, 60,000 کی ہو یا 70,000 کی ہو, تو آپ کے پاس ایک اچھی خاصی رقم آ جائے گی. آج کے بعد آپ نے یہ کہنا چھوڑ دینا ہے کہ ہمارے پاس بچت ہی نہیں ہے, ہم کیسے سیونگ کریں, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بڑی جو بچت ہوتی ہے نا وہ چھوٹی رقموں سے شروع ہوتی ہے, اور یہ آپ کی عادت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو پیسے بچانے کی عادت ہے تو آپ 50 روپے سے بھی بہت زیادہ پیسے جمع کر سکتی ہیں, کیونکہ زندگی کی سچائی اور حقیقت یہی ہے کہ جو مالی مشکلات ہوتی ہیں نا یہ اچانک سے آ جاتی ہیں. خدا نخواستہ اچانک آپ کا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی اور فیملی ممبر بیمار ہو جاتا ہے, کوئی اور خرچہ نکل آتا ہے, کوئی اور ضرورت شروع ہو جاتی ہے, تو ایسے میں جو آپ کی بچت ہوتی ہے نا یہ سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے. اور اس دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں نا وہ پہلے خرچ نہیں کرتے, پہلے بچت کرتے ہیں. بہت سے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی جب تنخواہ آتی ہے اس میں سے سب سے پہلے وہ اپنی سیونگ نکالتے ہیں, اس کے بعد جو پیسے بچ جاتے ہیں ان سے وہ اپنا منتھلی سرکل چلاتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو ناکامیاب لوگ ہیں نا, جو ناکام رہتے ہیں اپنی زندگی میں, جو سیونگ نہیں کر سکتے, ان کی نہ سیونگ کرنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی پیسے آتے ہیں انہیں خرچ کرنے لگ جاتے ہیں اور سیونگ کا بعد میں سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ نا میں اپنی سیونگ کا راز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کس طرح سیونگ کرتی ہوں. اگر آپ نے پیسے کہیں سامنے رکھے ہوتے ہیں نا تو آپ کے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ پیسے ماما کے پاس پڑے ہوئے ہیں, وہ بار بار آپ سے مانگتے ہیں. کبھی کوئی خرچ آپ کو نظر آ جاتا ہے, کبھی بچے مانگ لیتے ہیں, یا کبھی کوئی آپ غیر ضروری چیز خریدنے لگ جاتی ہیں. تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں ایک باکس رکھنا ہے, اور وہ باکس ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے کہ آپ کی نظروں سے وہ دور ہو. اس میں آپ نے روزانہ کی بنیاد میں 50 روپے ہوں, 60 روپے ہوں, 100 روپیہ ہو, آپ نے اس الگ ڈبے میں جمع کرتے جانا. اور یہ ٹپ اتنی مفید ہے نا کہ مہینے بعد جب آپ اپنا وہ باکس کھولتی ہیں اور آپ پیسوں کو گنیں گی تو آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ آپ نے کتنے زیادہ پیسے سیو کر لیے ہیں. اگر آپ آج تک یہی سوچتی رہی ہیں نا کہ بہت زیادہ پیسے ہوں گے پھر ہی میں سیونگ کروں گی, ہزاروں لاکھوں روپے میں پیسے آئیں گے تب میں بچت کروں گی, تو آج سے اپنی سوچ کو بدل دیں. آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں 10, 20, 30, 40 روپے, ان کو کبھی بھی کم مت سمجھیں اور انہیں سے اپنی سیونگ شروع کریں. اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تیسرا راز. دیکھیں جو سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں نا وہ کبھی بھی مکمل انحصار دوسروں پر نہیں کرتی, ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی, باپ یا بیٹے پر یا اپنے شوہر پر ڈیپینڈ نہیں کرتی, کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ کمانا اتنا آسان کام نہیں ہے, اور جس طرح وہ کما کے لے کے آتے ہیں اور گھر کے سارے اخراجات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کا ہی حوصلہ ہے. جس عورت کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے نا وہ پھر کبھی بھی اپنے وقت کو برباد نہیں کرتی, اپنے اس وقت کی قدر کرتی ہے اور اسے کچھ نہ کچھ سیکھنے میں لگاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہماری نانیاں تھی, دادیاں تھی, ہمارے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے نا, وہ عورتیں کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی تھی, کبھی بھی وہ فارغ نہیں بیٹھتی تھی. کوئی کروشیا کرنے میں ماہر ہوتی تھی, کوئی کڑھائی کرنے میں ماہر ہوتی تھی, کوئی شیشے لگانے میں, کوئی سلائی کرنے میں. اور اگر ہماری نانی دادیوں کا زمانہ دیکھا جائے یا ان سے پہلے کی عورتوں کو دیکھا جائے تو وہ بھی اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہوتی تھی. کوئی کھیتوں میں جا کے ہل چلا رہی ہوتی تھی, کوئی کٹائی کروا رہی ہوتی تھی, کوئی گندم کی فصل اگا رہی ہوتی تھی. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں نا وہ کبھی بھی اپنے وقت کو برباد نہیں کرتی, ضائع نہیں کرتی, کیونکہ یہ وقت ایسی نعمت ہے اور آپ کے اندر جو ہمت اور طاقت ہوتی ہے نا یہ ایسی نعمت ہوتی ہے کہ اس سے آپ اپنا مقدر, اپنا نصیب, اپنا مستقبل سب کچھ بدل سکتے ہیں. آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ اپنے وقت کی قدر جانتے ہوئے, اگر آپ کو سلائی نہیں بھی آتی, جس طرح میں نے آپ کو پہلا راز بتایا ہے, اگر آپ کو سلائی نہیں آتی تو اب بھی وقت ہے, صرف اور صرف 1 سے 2 ماہ میں آپ بہت اچھے طریقے سے کپڑے سلائی کرنا سیکھ سکتی ہیں. آج سے شروع کریں. اگر آپ کو میک اپ کرنے کا شوق ہے, فیشیل کرنے کا شوق ہے, تو آپ پارلر کا کام سیکھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی یہ کام کر سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے دور میں کروشیا بہت ان ہوا ہے, بہت ساری بچیاں کروشیا کے کی چین بناتی ہیں, بیگز بناتی ہیں. کالج گوئنگ جو لڑکیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ اس کو لائک کرتی ہیں. اگر آپ کو شوق ہے تو آپ کروشیا کا کام بھی شروع کر سکتی ہیں, یا آج کل ہینڈ امبرائڈری جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ان ہوئی ہے. اگر آپ کو پہلے سے امبرائڈری کرنی آتی ہے تو آپ اپنی یہ سروس بھی گھر بیٹھے دے سکتی ہیں اور اس سے اچھے خاصے پیسے کما سکتی ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے وقت کو پیسہ بنانے والی سرگرمیوں میں لگائیں.
ہم سب کے پاس دن کے 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ بعض خواتین گھنٹوں موبائل پر ویڈیوز دیکھ کر اپنے وقت کو برباد کر دیتی ہیں، اور بہت سی خواتین اسی وقت کا صحیح استعمال کر کے اپنی زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ بھی روزانہ کی بنیاد پر 1 سے 2 گھنٹے کسی نہ کسی ہنر کو سیکھنے میں لگائیں گی تو یقین کریں 1 سال کے بعد آپ بہت زیادہ آگے جا چکی ہوں گی۔ یہ 1 سے 2 گھنٹے ڈیلی کے آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اب باری آتی ہے 5ویں راز کی اور آخری راز کی، اور یہ وہ راز ہے جو تمام خواتین کو پتہ ہونا چاہیے۔ جتنی بھی مائیں ہیں وہ اسے خاص کر غور سے سنیں اور توجہ سے سنیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سمر ویکیشن ہوئی ہیں، اور خاص کر وہ بچیاں جو 8 کلاس سے فری ہوئی ہیں یا 9 کلاس سے فری ہوئی ہیں یا 10 کلاس سے فری ہوئی ہیں، ان بچیوں کے یہ 2 ماہ آپ بالکل بھی ضائع مت کریں۔ ایک سمجھدار ماں جو ہوتی ہے نا، وہی ایک سمجھدار بیٹی بناتی ہے، تو آپ نے اپنی بیٹیوں کے یہ 2 ماہ بالکل ضائع نہیں کرنے کہ اپنی مرضی سے اٹھ رہی ہیں، اپنی مرضی سے سو رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں۔ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، بلکہ اپنی بیٹیوں کو کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سکھانا ہے، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ بہت سی مائیں اپنی بیٹیوں کو اچھا کھانا پکانا سکھاتی ہیں، گھر سنبھالنا سکھاتی ہیں، اچھے اخلاق سکھاتی ہیں، اور ہماری ماؤں نے بھی ہمیں یہی سکھایا۔ لیکن ہماری ماؤں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ بچت کیسے کرنی ہے، اپنی زندگی میں مشکل وقت میں آپ نے کیسے نمٹنا ہے، کس طرح اپنے وقت کو آپ نے کارآمد بنانا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہم نے اپنی بیٹیوں کو ضرور سکھانی ہیں، اور صرف یہی وہ ایک چیز ہے جو ہماری مائیں ہمیں سکھانا بھول گئیں، اور وہ یہ ہے کہ خود مختار کیسے بننا ہے، انڈیپینڈنٹ کیسے بننا ہے۔ لیکن آپ نے اپنی بیٹیوں کو یہ بات ضرور سکھانی ہے، کیونکہ مالی خود مختاری صرف ایک عورت کو مضبوط نہیں بناتی، یہ پوری نسل کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ سو آپ نے بھی اپنی بیٹیوں کو صرف خواب دیکھنا نہیں سکھانے، بلکہ ان خوابوں کو پورا کرنا بھی سکھانا ہے۔ سو یہی تھے وہ 5 راز جو آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ اگر آپ نے ان 5 رازوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیا تو یقین کریں آپ بھی ایک بااعتماد اور خود اعتماد عورت بن جائیں گی، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ عورت کی اصل طاقت جو ہے وہ اس کے الفاظ میں نہیں ہوتی، اس کی خوبصورتی میں نہیں ہوتی، نہ ہی اس کے رشتوں میں ہوتی ہے، بلکہ ایک عورت کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو اسے منفرد بناتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور وہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی، صرف اور صرف ایک عورت کی سوچ کی طاقت ہوتی ہے، اس کے ہنر کی طاقت ہوتی ہے، جو اس عورت کو دوسری عورتوں سے منفرد بناتی ہے۔ سو اگر آپ بھی ایک منفرد زندگی گزارنا چاہتی ہیں، انڈیپینڈنٹ بننا چاہتی ہیں، تو ان 5 رازوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اپنی زندگی میں فرق دیکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا سیکھا ہو تو پیارا سا کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کر کے شمائلہ اسد ولاگ کا حصہ بن جائیں۔ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ باقی خواتین بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ایسے ہی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔